جو ادارہ ہے الہدا آپ کا ادارہ، اس میں خواتین کے اوپر فوکس ہے مینلی، کہ خواتین کو امپاور کیا جائے، ان کو قرآن سکھایا جائے، ان کی زندگیوں کی اصلاح ہو جائے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو طریقہ ہے آپ کے پاس جس سے آپ پڑھاتی ہیں، اس سے آج کل کے جو بہت سے چیلنجز خواتین کی زندگی میں ہمیں نظر آتے ہیں، تو ان کی ایک کوئی ویژن ڈیولپ ہوتی ہے؟ جتنا آپ کا ایمان اسٹرینتھن ہوگا آپ دنیا کے سارے چیلنجز کا مقابلہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ایمانی قوت آپ کو شعور بھی دیتی ہے اور ایمانی قوت آپ کو لوگوں کے سامنے کھڑا ہونے کا حوصلہ بھی دیتی ہے. عام طور پر میں اپنے اسٹوڈنٹ سے یہ کہتی ہوں کہ 3 چیزوں کو لازم کر لیں زندگی میں. نمبر 1، ہماری جو نئی نسلیں آتی جا رہی ہیں، جیسے آج کل ہم جین زی کی بہت بات کرتے ہیں اور جین زی کو بہت تنقید کا نشانہ بھی بناتے ہیں، آپ کے خیال میں والدین جو ہیں وہ کیا چیز مس آؤٹ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری یہ جو نئی نسل آ رہی ہے اور اس کے بعد جو آنے والی نسلیں ہیں ان کے لیے کچھ مشکلات زیادہ بڑھ رہی ہیں؟ میرا چھوٹا سا گرینڈ سن ہے، تو اذان کی آواز ہوتی ہے تو ہر چیز، جیسے ہم لوگ چپ ہو جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں، تو وہ بھی ٹھہر جاتا ہے اور دوڑا دوڑا آتا ہے، دادی نماز نماز. تو ہم نے تو نہیں اس کو کہا کہ یہ سب کرو، کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ گھر میں جب اذان ہوتی ہے تو سارے لوگ الرٹ ہو جاتے ہیں اور اٹس سم تھنگ اسپیشل. تو جب ہم خود کسی چیز کو اہمیت دیتے ہیں تو بچے ہمارے عمل سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. میں تو ہمیشہ کہتی ہوں کہ میرے نزدیک پیرنٹنگ کا سب سے اہم اصول یہ ہے کہ جو بچے سے کروانا ہو وہ آپ خود کرو. خواتین کے لیے اگر میں فیوچر کے لیے پوچھوں کہ آپ کی ان کے لیے کیا ویژن ہوگی کہ ایک عورت کتنی اسپرچولی اسٹرانگ ہو، انٹلیکچولی کیسی ہو، ایموشنلی کیسی ہو؟ الہدا کے بارے میں یعنی یہ دو اسپیشلٹیز مجھے نظر آتی ہیں بہت بڑی. ایک تو یہ کہ 1 سال کا جو ڈپلومہ کورس ہوتا ہے اس میں آپ قرآن کا ترجمہ، تفسیر، فہم، عمل میں لانا بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں، جو کہ لوگوں کو بہت ہی عجیب سی بات لگتی ہے کہ یہ کیسے پاسبل ہوا. تو دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک یہ کہ آپ اپنے آپ کو پہچانتے ہو، انسان اپنی کمزوریوں سے واقف ہو، اور دوسرا یہ کہ اپنے رب کو پہچانتا ہو. تو جب اپنے آپ کو پہچانتا ہے تو انسان کے اندر عجز اور انکساری آتی ہے، اور جب بندہ اپنے آپ کو بندہ سمجھتا ہے تو بہت سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. کچھ رولز چاہوں گی کہ آپ ضرور ڈیفائن کریں کہ اس رول کو آپ کیسے دیکھتی ہیں، والدہ کا رول. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، قرآن وہ چراغ ہے جس کے بغیر دل اندھیرے میں بھٹکتا ہے. علم انسان کے دل کو زندہ کرتا ہے اور قرآن روشنی بخشتا ہے. اور عورت اگر ہم اس کو دیکھیں وہ ایک ایسا فرد ہے جو پوری نسل کی اس کے لیے ماں مار ہوتی ہے اور اس کو ڈیولپ کرتی ہے. آج میرے ساتھ ایک ایسی مہمان موجود ہیں جنہوں نے فکر کی اصلاح اس طرح سے کی کہ نسلوں کو قرآن سے جوڑا اور اس کی وجہ سے انہوں نے اپنی اصلاح کی. میں بہت آنرڈ فیل کر رہی ہوں آپ کا تعارف کرواتے ہوئے ایک ایسی ہستی سے جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اور وہ آج میری استاد میرے ساتھ موجود ہیں، کو فاؤنڈر الہدا انٹرنیشنل ویلفیئر فاؤنڈیشن کی، اپنے آپ کو قرآن کی استاد کہنے والی ڈاکٹر فرحت ہاشمی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحبہ، آپ سے میں بہت سی باتیں پوچھنا چاہتی ہوں کیونکہ اتنے آپ کے ہزارہ اسٹوڈنٹس ہیں اور وہ بھی جاننا چاہتے ہیں، اور کچھ چیزیں ہم اس طرح سے اپنے لیے ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بھی زندگی میں قرآن کی وہ اہمیت ہو جس طرح سے ہم نے آپ سے سیکھا اور سمجھا. لوگوں کے سامنے ایک انسان جب کوئی بھی کام کرتا ہے تو وہ آج کے سوشل میڈیا کے دور میں ایک پبلک فگر بھی بن جاتا ہے. لوگ اس کی کامیابی کو دیکھتے ہیں لیکن اس کے پیچھے جو ایک پوری محنت چل رہی ہوتی ہے وہ نہیں نظر آتی. میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ کی ذاتی زندگی میں وہ کون سا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ جہاں پہ آپ نے خود تو قرآن سیکھا اپنی زندگی میں بچپن سے، لیکن آپ نے اس کو ایک گلوبل مشن بنانے کے بارے میں سوچا؟ اس میں بنیادی طور پر جب میں نے خود قرآن کو سمجھ کر پڑھا تو میرے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ رہنمائی ہے جو ہر انسان کے لیے ہے. اور میں جس کسی کو بھی دیکھتی تھی اس نظر سے دیکھتی تھی کہ اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا کنیکشن ہے، کتنا تعلق ہے، اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے، اگر وہ تعلق بنانا ہو تو کیسے بنایا جائے.
تو اس چیز نے مجھے پھر ہر ایک کے لیے سوچنے پہ مجبور کیا، اور ایسے پھر پروگرام تیار کرنے شروع کیے کہ جس سے ہر لیول کے اور ہر طبقے کے شخص تک وہ پیغام پہنچ سکے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ اس میں ایسے کام کو کرتے ہوئے انسان کیسے اپنی نیت پہ، اخلاص پہ نظر رکھے؟ کیونکہ آپ جب کسی کو پڑھانا شروع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کام میں برکت بھی ڈالتے ہیں اور وہ کام پھیلتا بھی ہے اور آپ کی پہچان بھی بن جاتا ہے، تو سب سے بڑی فکر ہمیں اپنی نیت کی ہوتی ہے، اپنے اخلاص کی ہوتی ہے۔ تو ہم اپنے اوپر کیسے چیکس اینڈ بیلنسز رکھیں؟ اس کے لیے بار بار محاسبہ کرنا پڑتا ہے، اپنے اوپر خود چیک رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ نیت ایسی چیز ہے کہ جو کسی کو نظر نہیں آتی، کوئی اور آپ کی اصلاح اس میں نہیں کر سکتا، اس کے لیے آپ کو خود ہی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں یعنی قرآن پڑھنے پڑھانے کی، تو اکثر اوقات آپ اپنے والد اور والدہ کا ذکر کرتی ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کا کیا رول تھا جب آپ نے قرآن کو پڑھا اور سمجھا اور آگے بھی پھیلایا؟ میں سمجھتی ہوں کہ وہ صرف ایک والد نہیں تھے، وہ میرے استاد بھی تھے، وہ میرے مربی بھی تھے، اور میری بہت سی جو میرے بہت سے سوالات اور میرے بہت سے خیالات کی اصلاح کرنے والے تھے، تو ان کی زندگی میرے لیے ایک رول ماڈل تھی۔ ان کے جو ان کی بات ہوتی تھی، وہ صرف پڑھاتے نہیں تھے، وہ ایک بہت ہی باعمل انسان تھے، جو کہتے تھے وہ کرتے تھے، اور اسی چیز نے بہت زیادہ انسپائر کیا کہ یہی وہ چیز ہے، یعنی کہ قرآن کی تعلیم کہ جس کے ذریعے انسان کے اندر حقیقی تبدیلی آتی ہے، اور پھر آگے اس کو لے کے چلیں۔ اچھا، الہدا کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ الہدا تو ایک پلیٹ فارم ہے، ایک ادارہ ہے جہاں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے کہ وہ آ کے اپنے رب سے جڑیں، اپنے رب کی کتاب پڑھیں، سیکھیں، سکھائیں۔ جب انسان کوئی بڑا کام کرتا ہے تو اس میں تعریف بھی ہوتی ہے اور تنقید، دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ جب تعریف ہوتی ہے تو انسان کا دل بڑا بھی ہوتا ہے، انسان اس کو سمجھ آتی ہے کہ اس کام کو سراہا جا رہا ہے، یہ کام ٹھیک چل رہا ہے، اس کو اور محنت کو انسان بڑھاتا ہے۔ تنقید ہوتی ہے تو دل بھی کبھی کبھی ٹوٹتا ہے، پریشانی بھی ہوتی ہے کہ کہاں ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی اس وقت ضرورت ہے۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ دین پڑھانے والے لوگوں کو جب ان کو لگے کہ کوئی ان کو کرٹیسائز کر رہا ہے، تنقید کر رہا ہے، تو اس کو کیسے لینا چاہیے، اور کیسے ہمیں پتہ چلے کہ یہ تنقید برائے تنقید ہے یا یہاں پہ واقعی ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے؟ اس میں انسان کو ہر چیز کا معیار تو قرآن و سنت ہی ہے۔ اگر آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس کی آپ کے پاس دلیل ہے اور آپ ایک صحیح کام کر رہے ہیں، تو پھر لوگوں کی تعریف اور تنقید دونوں سے بے نیاز ہونا چاہیے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی کام لے رہا ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے، اس میں انسان کا ذاتی کیا کمال ہے۔ اور اگر کوئی تنقید کرتا ہے تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ ہو سکتا ہے جو وہ کہہ رہا ہے اس میں کوئی وزن ہو، اس کے پاس کوئی دلیل ہو، تو آپ اس کو اگنور نہ کریں، اس پر توجہ دیں اور اپنی اصلاح کر لیں۔ اور اگر وہ تنقید برائے تنقید کر رہا ہے تو اس کو سمجھے کہ اس کو علم نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں، تو پھر آپ اس کی بات کو بہت سیریس نہ لیں اور اپنے کام سے کام رکھیں۔ حقیقت میں یہ کہ انسان کے سامنے جب بڑا مقصد ہوتا ہے نا، تو وہ ان چیزوں کو بہت اہمیت نہیں دیتا اور نہ ہی اپنے کام پہ اثر انداز ہونے دیتا ہے، کیونکہ اگر انسان ہر تعریف پہ پھول کے بیٹھ جائے کہ میں نے بڑا کمال کر لیا ہے، تو انسان کی کارکردگی رک جائے گی، اور اسی طرح اگر تنقید پہ ڈس ہارٹ ہو جائے، ہارٹ بروکن ہو جائے، تو پھر کچھ نہیں کر سکے گا، تو آگے تو نہیں بڑھ سکتے آپ۔ تو ان چیزوں سے اوپر اٹھ کے کام کرنا چاہیے۔ اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ جو ادارہ ہے الہدا، آپ کا ادارہ، اس میں خواتین کے اوپر فوکس ہے مینلی، کہ خواتین کو امپاور کیا جائے، ان کو قرآن سکھایا جائے، ان کی زندگیوں کی اصلاح ہو جائے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو طریقہ ہے آپ کے پاس جس سے آپ پڑھاتی ہیں، اس سے آج کل کے جو بہت سے چیلنجز خواتین کی زندگی میں ہمیں نظر آتے ہیں، تو ان کی ایک کوئی ویژن ڈیولپ ہوتی ہے؟ قرآن کے مخاطب تو سبھی ہیں، یعنی مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں۔ چونکہ میں خاتون ہوں تو اس لیے خواتین کی طرف توجہ زیادہ رہی، لیکن الحمدللہ مردوں کے لیے بھی کورسز ساتھ ہی شروع ہو چکے ہیں، اور بہت سے لوگ میری آڈیو سے مرد حضرات بھی
فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ قرآن کا پیغام تو یونیورسل ہے، اور اگر خواتین اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں تو قرآن چونکہ ہر ایک کو انڈیویجولی ایڈریس کرتا ہے، یعنی ایک قرآن اگرچہ اجتماعی امور پہ بات کرتا ہے لیکن وہ آپ کے لیے ایک ذاتی پیغام بھی ہے. تو جب انسان اس کو اپنی ذات کے لیے لیتا ہے، کیونکہ میری کوشش تعلیم کے دوران یہی ہوتی ہے کہ ہم جب پڑھیں، سنیں، سمجھیں، سیکھیں تو اپنے آپ کو انالائز کریں اور یعنی ہم گرو کریں، بجائے اس کے کہ ہم دیکھیں کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے اور فلاں کیا کر رہا ہے. ہم دیکھیں کہ کیا ہم اس کے مطابق ہیں جو اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے. صحیح. تو اس سے پھر یہ ہے کہ انسان اپنی راہیں خود دیکھ لیتا ہے، متعین کر لیتا ہے. پھر ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے. بالکل صحیح بات ہے. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ اگر میں جو آپ کا مشن ہے اس کے پیچھے کوئی ایک کور فلسفی کو دیکھنا چاہوں، کوئی ایسی آیت قرآن کی اور کوئی ایسی حدیث جو اس کی طرف ہمیں لے کر جاتی ہے یا اس کے ساتھ میچ کرتی ہے؟ جی، جیسے کہ شروع میں بھی بات ہوئی کہ قرآن کا پیغام سب کے لیے ہے، تو اس کی ویژن اسٹیٹمنٹ بھی یہی ہے، قرآن سب کے لیے، ہر دل میں، ہر ہاتھ میں. تو اس میں قرآن مجید میں کئی مقامات پر ملتا ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، مثلاً یہ کہ ھدی للناس ہے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا پیغام ہے، یا ان ھو الا ذکر للعالمین، کہ یہ سارے جہانوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے، سب لوگوں کے لیے. تو اس لیے میں نے تو اسے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ صرف میرے لیے یا میرے اپنوں کے لیے، یہ سبھی کے لیے ہے، اور قرآن ہی کی روشنی میں اس آئیڈیالوجی کو اپنایا. اچھا یہ بھی بتائیں کہ خواتین یوزلی جو آتی ہیں پڑھنے کے لیے، تو ان کو کیسے یہ بیلنس دینا ضروری ہے قرآن کا، کہ جب وہ معاشرے میں جاتی ہیں تو وہاں پہ ایسی ایسی موومنٹس ہیں جو ان کو بہت بے باکی بھی سکھا رہی ہیں، کہیں پہ اصلاح بھی کروا رہی ہیں، اور پھر جب وہ قرآن پڑھتی ہیں تو وہ اس کو کیسے انڈرسٹینڈ کریں کہ اپنی زندگی میں اس کو بہترین طور پہ شامل کر سکیں. یعنی ان کو کوئی بیریئر نہیں محسوس ہونا چاہیے، اور ان کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ کن موومنٹس کا میں نے حصہ نہیں بننا. یہ تو قرآن خود سکھاتا ہے، قرآن خود ایک معیار دیتا ہے، میزان دیتا ہے، اچھے برے کی تمیز سکھاتا ہے، حلال حرام کی تمیز سکھاتا ہے. تو وہ تو پھر ہر انسان کے اپنے اوپر ہے ذمہ داری کہ وہ پھر اس علم یا روشنی یا اس میزان سے، کرائیٹیرین سے کیا فائدہ اٹھاتا ہے. اگر آپ سے میں یہ پوچھوں کہ کوئی سی بھی ایسی 3 کوالٹیز یا 4 کوالٹیز جو آپ کو لگتا ہے کہ ایک قرآن پڑھنے والا اسٹوڈنٹ جو ہے اس کو اپنے اندر شامل کر لینی چاہیے، اور اسی سے اس کے لیے پھر قرآن کا یہ سفر جو ہے زندگی میں آسان ہو جائے گا، تو آپ کیا سمجھیں گی؟ عام طور پر میں اپنے اسٹوڈنٹ سے یہ کہتی ہوں کہ 3 چیزوں کو لازم کر لیں زندگی میں. نمبر 1 عبادت، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اگر ہماری عبادت میں کمی ہے یا ہماری عبادت درست طریقے پر نہیں ہے تو ہمارے باقی سارے کام بیکار ہیں. صحیح. دوسری چیز ہے خدمت، یعنی عبادت میں حقوق اللہ ادا ہو جاتے ہیں. دوسری چیز خدمت ہے کہ انسانوں کی خدمت کو اپنا وتیرہ بنائے. اسی لیے الہدیٰ ایک ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے جس میں صرف تعلیم نہیں دی جاتی بلکہ جو چیزیں تعلیم میں آتی ہیں اس کے مطابق پھر انسانوں کی خدمت کے مختلف پروگرام بھی بنے ہوئے، یعنی ویلفیئر کا ایک پورا سیکشن ہے، سوشل ویلفیئر کا. تو اس میں یہ ہے کہ جب ہمارے اندر خدمت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو پھر انسان یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے والا کون ہے، ضرورت مند کون ہے. اس میں اپنے والدین بھی آتے ہیں، اس میں ساس سسر بھی آتے ہیں، اس میں نیبرز بھی آتے ہیں، یعنی وسیع دائرہ ہے اس کا. اور قرآن و سنت میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے. اور تیسری چیز ہے دعوت، یعنی دعوت اللہ، کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑیں، کیونکہ جو ہم نے پڑھا ہے وہ ہمیں پھر دوسروں تک لے کے بھی جانا چاہیے. اسی لیے ہماری اکثر طالبات کے اندر یہ پیشن ہوتا ہے کہ جو کچھ وہ سیکھتی ہیں پھر وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے ہی جو ان کے حالات ہیں اس کے مطابق دوسروں کو بھی سکھانے کی کوشش کرتی ہیں. تو یہ 3 چیزیں میں اپنے تمام اسٹوڈنٹس میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ بہترین عبادت اور بے لوث خدمت، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے حالات کے مطابق دین کی خدمت کا کام. اچھا، ہم جب سوسائٹی میں نکلتے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مسلمان عورت ہے نا وہ بہت پریشان ہوتی چلی جا رہی ہے، اور پریشانی میں بہت سی غلطیاں بھی کرتی چلی جا رہی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنا وہ پوٹینشیل لوز کر رہی ہے کہ
اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے بنایا, جو اس کو اتنا امپورٹنٹ رول اس کے گھر کے اندر دیا, وہ پوری طرح ادا نہیں کر پا رہی. میرے خیال ہے اس میں اپنے ایمان کو بڑھانے کی ضرورت ہے. جتنا آپ کا ایمان اسٹرینتھن ہوگا, آپ دنیا کے سارے چیلنجز کا مقابلہ کر سکتے ہیں, کیونکہ ایمانی قوت آپ کو شعور بھی دیتی ہے, اور ایمانی قوت آپ کو لوگوں کے سامنے کھڑا ہونے کا حوصلہ بھی دیتی ہے, اور باقی چیزیں پھر بہت سیکنڈری ہو جاتی ہیں. خواتین کے ایک تو باہر کے بیریئرز ہیں, ایک اپنے اندر بھی بہت سے ان کے چیلنجز اور بیریئرز ہوتے ہیں. تو کیا چیز آپ کو لگتا ہے ان کو زیادہ لمٹ کرتی ہے؟ ایک ہے سیلف ڈاؤٹ کہ وہ اپنے بارے میں شک میں رہتی ہیں, سوشل پریشر ہے جو ان کے لیے کنفیوژن کریٹ کرتا ہے, یا یہ کہ ان کو دین کی ہی اس طرح سمجھ نہیں ہوتی اور اس وجہ سے وہ کنفیوز رہتی ہیں؟ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے, ہر ایک کے حالات مختلف ہوتے ہیں, بیک گراؤنڈ مختلف ہوتا ہے. تو کسی کے لیے اس کے اپنے اندر کے جو وسوسے اور مسائل ہیں وہ پریشانی کا باعث ہیں, کسی کے لیے گھر کا ماحول اور معاشرے کے جو چیلنجز ہیں وہ ہیں. تو ہر شخص دیکھے کہ وہ اس کے اصل مسئلہ ہے کیا, کہاں ہے, اور پھر اس کے مطابق اپنا علاج کرے. ساس بہو کے جھگڑے بہت زیادہ کامن ہیں, یعنی اکثر جب خواتین آتی ہیں پڑھنے کے لیے قرآن تو وہ انہی جھگڑوں کی وجہ سے اتنی الجھی ہوئی ہوتی ہیں کہ جو آپ نے وہ بتایا کہ اصل مشن یہ ہے کہ عبادت کریں, لوگوں کی خدمت کریں, پھر دین پھیلائیں, وہ کام تو سارے پیچھے رہ جاتے ہیں. ان کو کس طرح سے یہ جو انہوں نے آپس میں اتنا ایک پیٹی سا ماحول بنا لیا ہوتا ہے, وہ اس کو بھول چکی ہوتی ہیں اپنا صحیح جو کام کرنے والا مقصد زندگی جو ہے, اس کو کیسے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور کیسے کیا جائے؟ ساس بہو کے جھگڑوں کی بنیادی وجہ دلوں کی تنگی ہے. اگر دلوں میں وسعت ہو اور انسان دوسرے کو اہمیت دے تو میرا نہیں خیال کہ پھر بہت سی یہ جھگڑے جو ہیں وہ ختم نہ ہوں. بنیادی طور پر یہ جھگڑے اس لیے بھی ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کو پوری طرح سمجھا نہیں جاتا, اور اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہمارے جو معاشرتی طور طریقے ہیں اس میں ایک پہلے سے ہی ذہن میں ڈال دیا جاتا ہے کہ یہ رشتے جو ہیں یہ ناقابل برداشت ہیں, اور یہ رشتے جو ہیں ان کی یہ بس ٹربل کریٹر ہی ہیں, ٹربل میکرز ہیں. لیکن اگر انسان ایک بالکل ایمانداری کے ساتھ اور ان بائسڈ ہو کے انسان دوسرے کے ساتھ معاملہ کرے تو اس میں پھر مشکل نہیں رہتی. اور بعض کیسز میں ہوتا بھی ہے کہ دوسرا اپنی کسی پریشانی میں گھرا ہوتا ہے اور وہ آپ کو بھی ساتھ ہی لپیٹ لیتا ہے. تو ایسے میں بھی انسان کو بہت شعور کے ساتھ چیزوں کا انالائز کر کے اللہ سے مدد مانگ کے آگے بڑھ کے چیزوں کو ضرور دیکھنا چاہیے. اور ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ جب ہم اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں نا, اور جو کچھ ہم نے کرنے کا ارادہ کیا ہوتا ہے وہ نہیں کرتے, تو پھر بلا وجہ بھی بہت ساری چیزیں ہمیں آ کے گھیر لیتی ہیں. تو اچھا, آج کل نا کپلس میں بھی بہت زیادہ مشکلات دیکھنے میں آ رہی ہیں. میں خود بھی جب کپل سے کوئی ڈیل کرتی ہوں, ایک تو ہوتا ہے کہ بہت بڑے بڑے واقعی ایسے مسئلے ہیں جن کو حل کرنے کی ضرورت ہے, لیکن ایک یہ اب یہ لگ رہا ہے کہ جیسے وہ بچپن میں چھوٹے بچے لڑائی نہیں کرتے تھے, یہ کیوں لے لیا, اس کو کیوں چھیڑ دیا, بالکل کپلز جو ہیں نا وہ اس طرح سے آپس میں جنگی ماحول پورا پیدا کر رہے ہیں, اس پہ سپریشنز بھی ہو رہی ہیں, اس پہ طلاقیں بھی ہو رہی ہیں. تو جب شادی کی جائے, شادی کا انسٹیٹیوشن ہے, اس کو اسٹیبلش کرنے میں پوری سوسائٹی کا, والدین کا اور ان دو انڈیویجولز کا کیا رول ہونا چاہیے, کیسے ان کو اس کو لے کے چلنا چاہیے؟ رول تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے متعین کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے بھی کچھ فرائض رکھے ہیں اور مردوں کے بھی کچھ فرائض رکھے ہیں, اور دونوں کے کچھ حقوق بھی رکھے ہیں. اگر وہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے رہے تو مشکلات نہیں ہونی چاہیے. اور ویسے بھی یہ رشتہ تو محبت اور احترام کا رشتہ ہے. اگر یہ دو چیزیں زندگی میں ہوں, ایک دوسرے کے لیے رسپیکٹ اینڈ لو, تو بہت سی مشکلات ختم ہو سکتی ہیں. لیکن ہم عموماً صرف ایکسپیکٹ کرتے رہتے ہیں کہ دوسرا شخص شروع کرے. اگر دوسرا آپ کا احترام نہیں کر رہا اور آپ کر رہے ہیں, آپ اسی طرح دوسرا محبت نہیں دے رہا, آپ محبت دے رہے ہیں, تو بہت ایک دن آئے گا کہ دوسرے کو بھی جواب اسی میں ہی دینا پڑے گا. لیکن یہ کہ ہم جلدی کرتے ہیں اور تھوڑی سی بات اگر ہماری مرضی کے خلاف ہو جاتی ہے تو اس میں ہم اوور ری ایکٹ کر جاتے ہیں. تو ان چیزوں میں کیوں کہا گیا کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. تو ایک دوسرے کو خیر کی بات بتانا اور صبر کے ساتھ چلنا جو ہے, اس کے بغیر کامیابی نہیں ہو سکتی. اچھا, یہ جو ہوتا ہے نا, آپ نے جو بات کی تو مجھے سے خیال آ رہا تھا کہ اکثر اوقات لڑائی جھگڑا اس پہ ہوتا ہے کہ اس کو سمجھ کیوں نہیں آئی,
اس کو سمجھ جانا چاہیے تھا اور ان کو سمجھ کیوں نہیں آئی؟ ہم دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں نا، تو یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں بھی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی. ہماری جو نئی نسلیں آتی جا رہی ہیں، جیسے آج کل ہم جین زی کی بہت بات کرتے ہیں اور جین زی کو بہت تنقید کا نشانہ بھی بناتے ہیں، تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت ایک سینسٹیو قسم کی اور ایموشنلی اوور ویلمڈ ایک نسل لگ رہا ہے کہ ہمارے سامنے آ رہی ہے. آپ کے خیال میں والدین جو ہیں وہ کیا چیز مس آؤٹ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری یہ جو نئی نسل آ رہی ہے اور اس کے بعد جو آنے والی نسلیں ہیں ان کے لیے کچھ مشکلات زیادہ بڑھ رہی ہیں؟ مشکلات تو ہر دور میں ہی رہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اب ہمیں مشکلات اس لیے زیادہ نظر آتی ہیں کہ والدین کی اپنی ایسی مصروفیات ہو گئی ہیں جن کی وجہ سے وہ بچوں کو وہ توجہ نہیں دیتے جس کے وہ حقدار ہیں، اور جو تربیت میں ہونی چاہیے توجہ، چاہے وہ چھوٹے ہوں چاہے وہ بڑے ہو جائیں. تو والدین اپنے سوشل میڈیا پہ مصروف ہیں. ہر شخص جو ہے وہ بچوں کو بھی بہلانے کے لیے، کھلانے کے لیے، انٹرٹین کرنے کے لیے گیجٹس دے دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جو آپس کی بانڈنگ ہے وہ نہیں ہے، وہ جو ہماری ویلیوز ہیں وہ اس طریقے سے ٹرانسفر نہیں ہوئی. تو مجھے تو بنیادی طور پر یہ توجہ کی کمی سبب لگتا ہے. اور یہ نئے نئے لفظ ہم نے ایجاد کر لیے ہیں اور اس میں پھر ان کو بلیم کر دیا جاتا ہے کہ یہ فلانی جنریشن ہے اور فلانی ہے، اور پھر ان کے یہ ایشوز ہیں اور یہ مسائل ہیں. تو دیکھنے کی یہ ضرورت ہے کہ ہم نے اپنے فرائض کتنے پورے کیے ہیں. ہم صرف بچوں کو بلیم کر لیں یا یہ کہ صرف فکر کر لیں ان کی کہ آگے یہ کیا کریں گے. ہمیں فکر اپنی کرنی چاہیے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری نبھائی یا نہیں، اور اگر نہیں نبھائی تو دنیا میں تو جو نقصان ہے آگے بھی پوچھ ہوگی. ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کر کیا رہا ہے، اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. تو آپ نے سوشل میڈیا کی بھی بات کی نا، تو اس وقت ہماری دنیا ایسی ہے، وہ ہر چیز سوشل میڈیا کی وجہ سے وہ ڈوپامین ملے گی تو ہمیں فائدہ ہوگا، اور اس کے بغیر ہم کمپلیٹ نہیں ہیں اگر ہماری لائف میں کوئی تھرل نہیں ہے. تو قرآن کی جو تعلیم ہوتی ہے وہ ایسے چیلنجز کے ساتھ ہمیں کس طرح بیلنس سکھاتی ہے؟ دیکھیں کہ تھرل جو ہے نا وہ ایور لاسٹنگ نہیں ہو سکتی، وہ ایک وقتی سی چیز ہوتی ہے. قرآن انسان کو اندر سے وہ اطمینان، وہ سکون، وہ کامنس دیتا ہے جو ایک، یعنی میں سمجھتی ہوں کہ میں اپنے ذاتی تجربے سے یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ قرآن مجید نے مجھے جس طرح کا ایک اطمینان اور سینے کی ٹھنڈک اور ایک خوشی بخشی ہے کہ جو کسی وقت ختم نہیں ہوتی. تو اس کو کسی ڈوپامین کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ دل کی اندر، سینے کے اندر کی بیماریوں کی شفا ہے. تو جن سارے غموں کو بھلانے کے لیے ہم نے مصنوعی طریقے اختیار کر لیے ہیں وہ ساتھ دینے والے نہیں ہیں. اس کے لیے ہمیں ایک لانگ ٹرم پلاننگ کرنی ہوگی اور اپنے آپ کو اس کتاب ہدایت سے جوڑنا ہوگا کہ جو آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے. تھوڑا سا بچوں پہ ہی آتے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب ہم یوتھ سے بات کریں، اگین کوئی بھی وہ ہو سکتی ہے جو مرضی اس کو نام دے دیا جائے، کہ یہ کہاں پہ جینوئنلی درست ہیں جب وہ اپنے والدین یا اپنے بڑوں کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں، اور کہاں پر وہ مس انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں اور وہ غلط بات کر رہے ہیں؟ وہ تو اچھی طرح ان کی بات کو توجہ سے سن کے اور سمجھنا ہوگا. دیکھیں جب دو افراد کے درمیان بانڈنگ نہیں ہوتی، چاہے وہ ایک ایج کے ہیں یا جنریشن گیپ ہے، بڑے ہیں چھوٹے ہیں، تو وہ پھر طرح طرح کی غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور صرف ایک دوسرے کو اینڈ آف دا ڈے بلیم کرتے ہیں. لیکن اگر ان کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو ہی پتہ چلے گا کہ مسئلہ ہے کہاں، اپنے میں ہے یا ان میں ہے. آج کل کے نا بچوں کا ایکسپوجر بہت ہو چکا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے، اور آپ دیکھیں کہ ہم انہیں کوئی بھی بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں نا تو وہ بہت سے جواز لے کر آتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے، یہ بھی پتہ ہے. والدین کو، اساتذہ کو بھی لاجواب کرنا شروع کر دیتے ہیں. کون سی ایسی چیز ہے جس میں آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ ان کی اصلاح کر دینی چاہیے اور یہاں پہ ان کی بات جو ہے ذرا سن لینی چاہیے اور ان کو موقع دینا چاہیے کہ وہ آہستہ آہستہ گرو کریں؟ اصل بات یہ کہ ایک ہے انفارمیشن کا ہونا کہ بہت کچھ ان کو پتہ چل گیا، اور دوسرا یہ کہ ان کی عملی زندگی کس رخ پہ جا رہی ہے، وہ کر کیا رہے ہیں، ان کی زندگی میں
کیا چیز اہم ہے یا وہ کس ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں. تو اس میں وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب ان کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ ہو. اچھا، ہم لوگ نا جب قرآن نہیں اس طرح پڑھ رہے ہوتے، یعنی الحمدللہ ہمارے گھروں میں قرآن موجود ہوتا ہے اور ہم نے ناظرہ بھی پڑھا ہوتا ہے اور کبھی کبھار ہم کچھ کانسیپٹ بھی دیکھ لیتے ہیں، لیکن باقاعدہ طور پہ قرآن کی تعلیم سے ہم گھبراتے ہیں اور اکثر ہمارے دل میں بھی فیئر ہے اور ہم آپس میں جنرلی مجالس میں بات یہ کرتے ہیں کہ جی بہت سختی اور ریسٹرکشن ہے. حالانکہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بلکہ جو ریسٹرکشن تھیں وہ تو ختم ہو گئیں. یعنی انسان بہت زیادہ وہ پیپل پلیزنگ سے اور اس طرح کے بہت سے ایٹیٹیوڈ سے نکل جاتا ہے. تو کیا آپ کا خیال ہے کہ کس طرح سے یہ پیغام دیا جائے، یا آپ کو لگتا ہے کہ کیا قرآن پڑھانے والے جو ہیں وہ اس رول میں کچھ اپنا ایسا کوئی راستہ اختیار کر سکتے ہیں کہ یہ بات زیادہ اچھی طرح لوگوں کو سمجھ آئے کہ کتنی لبریشن ہے قرآن کو پڑھنے سے؟ وہ تو ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ پڑھاتے کیسے ہیں. اس میں پڑھانے والے کا بھی ایک حصہ ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو مشکل بنا کے پیش کرتا ہے یا لوگوں کے لیے ریلیونٹ بناتا ہے، ان کے لیے آسان ہوتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ دینی طبقے کو اور جو بھی قرآن کے پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں ان کو اپنے پڑھانے کے طریقوں کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر یہ کہ ان کو صرف ایک علمی کتاب کے طور پر اس کو پڑھانے کی نہیں، بلکہ اس کو ان کی لائف کے ساتھ ریلیٹ کر کے اور ان کے مسائل کا حل اس میں تلاش کر کے ان کو دینا چاہیے، تاکہ وہ اس کو واقعی اپنے فائدے کی چیز سمجھیں. کیونکہ جب تک ان کو اس میں سمجھ نہیں آئے گی کہ وہ یعنی وہ کیوں پڑھے، وائی، وہ جب تک اس وائی کا جواب نہیں انہیں ملے گا یا انہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو وہ اس میں انٹرسٹ نہیں لیں گے. تو میرا خیال ہے کہ ہم جیسے لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ دوسرے کو بات سمجھانے کا بہتر طریقہ کیا ہو سکتا ہے. مجھے اپنا وہ وقت یاد آتا ہے جب میں اسٹوڈنٹ تھی اور میں قرآن کا کورس کر رہی تھی، تو میں اکثر ہوتا تھا کہ اگلے دن کا لیسن دیکھ کے آتی تھی کہ اچھا یہ آیات ہیں. اب وہ آیات میں پڑھتے پڑھتے سوچتی تھی اچھا یہ تو سمپل سی ہیں، نیچر کی بات ہو رہی ہے یا ایسے لگ رہا ہے بس وہی حکم آ رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے. لیکن جب نیکسٹ ڈے میں کلاس میں جاتی تھی اور آپ پڑھاتی تھی تو میں بالکل ایسے ہو جاتی تھی کہ میں نے کیوں نہیں یہ اینگل دیکھا. تو یہاں پہ میں آپ سے ایز اے شاگرد یہ جاننا چاہ رہی ہوں، اور بہت سے ایسے لوگ جو ہمارے جیسے شاگرد ہیں، ہم آگے پڑھاتے بھی ہیں، کہ آپ جب وہ پریپیئر کرتی تھیں اور ابھی بھی آپ کرتی ہیں لیسن، تو آپ کیا پوائنٹس اپنے مائنڈ میں رکھتی ہیں کہ ایک تو وہی بات ہے کہ اللہ کا جو پیغام ہے کس طرح جانا چاہیے، اور پھر آج کل کے مسائل کو کیسے ذہن میں رکھنا ہے، انسان کی نفسیات کو بھی سمجھنا ہے، تو وہ کیا اینگل ہے جو کہ ذہن میں ہونے ضروری ہے؟ جب آپ لوگوں میں دلچسپی لیتے ہیں اور لوگوں کے مسائل کو سمجھتے ہیں اور ان پر ہمدردی سے غور کرتے ہیں، یا لوگوں کے ذہن میں کیا سوال اٹھتے ہیں ان کو سنجیدگی کے ساتھ سنتے ہیں، چاہے وہ یوتھ ہے، چاہے بچے ہیں یا کوئی، پھر اس کے بعد جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو پھر اس میں وہ تلاش کرتے ہیں کہ ان سوالوں کے جواب کہاں ہیں، تو وہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ قدرتی طور پر پھر آپ کی رہنمائی کرتا ہے. تو اس کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ جو علماء کرام ہیں یا جو معلمین قرآن ہیں، ان کا عوام کے ساتھ ایک تعلق، ایک رابطہ، ان کے ساتھ ایک ہمدردی، ایک محبت اور ایک انٹریکشن بہت ضروری ہے. بعض اوقات یعنی پڑھانے والے، تعلیم دینے والے بہت مصروف ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ آپ یعنی لوگوں کے ساتھ تعلق کم، سوشلائزنگ کم ہو جاتی ہے، اور وہ ایک ضرورت بھی ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود یعنی میں اپنے اسکیجول میں دیکھتی ہوں کہ میں لازم کرتی ہوں اپنے لیے کہ مجھے لوگوں کے مسائل سننے بھی ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا بھی ہے اور ان کا حل بھی تلاش کرنا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر مدد کرتا ہے اور وہ ساتھ ساتھ قرآن سے آپ کو ہر چیز کے جواب ملتے ہیں. اور اکثر لوگ مجھے فیڈ بیک دیتے ہیں کہ ہم سوال ذہن میں لے کے آتے ہیں اور اگلے دن قرآن سے جواب مل جاتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. اب گھروں میں کتنی زیادہ ضرورت ہے کہ والدین کی کہ وہ اپنی اس ذمہ داری کو سمجھیں اور نبھائیں، اور والدین کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ خود تھک بھی جاتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں بچوں کا بھی ایموشنل بلیک میل آتا ہے، سوسائٹی کے پریشرز بھی ہوتے ہیں، گلٹ میں بھی کئی جگہوں پہ چلے جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم بچوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھیں، اور کنفیوز بھی رہتے ہیں. یعنی اگر آپ کئی دفعہ سختی کرتے ہیں، بچہ نماز نہیں پڑھتا یا دین کا کوئی کام نہیں کرتا تو سب کہتے ہیں بہت سختی کی.
اچھا اگر آپ نرمی کرتے ہیں تو بچہ پھیل ہی جاتا ہے, وہ سمجھتا نہیں. تو والدین جو ہے نا ان کو وہ فائن بیلنس نہیں سمجھ آتا کہ ہم اپنے گھر میں کیسا ماحول پیدا کریں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ دین کے مطابق آگے چلیں. اس سلسلے میں اگر آپ کچھ نصیحتیں کریں ایسے والدین کو. میں سمجھتی ہوں کہ والدین کو پیرنٹنگ سیکھنی چاہیے. یعنی یہ ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو خود سے خود نہیں آئے گی. افسوس یہ کہ جب شادی ہوتی ہے بچوں کی تو اس میں ہم ان کے کپڑے اور جیولری اور ان کی پارٹیز اور فنکشنز اور ٹرپس ان سب کی تو پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ان دونوں کو ایک یعنی کہ ان کے حقوق اور فرائض کیا ہیں اس کے بارے میں ان کو ایجوکیٹ نہیں کرتے. لہٰذا آغاز جو ہوتا ہے ہسبینڈ وائف کا کچھ دن تو ہنی مون مناتے گزر جاتے ہیں, لیکن اس کے بعد پھر جب زندگی کی حقیقی رسپانسبلٹیز سر پہ آتی ہیں, چاہے عورت ہو یا مرد ہو, تو اس میں پھر وہ اگر چیزیں پوری صحیح نہیں ہو رہی تو فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں. اب جو ہی پھر وہ آگے پیرنٹ بنتے ہیں تو وہ بچے کو ایک بوجھ سمجھ کے پالتے ہیں. اب آپ سوچیں کہ جس انسان کو آپ بوجھ سمجھ کے پال رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کا رویہ کیا ہوگا. اور اب ریسنٹلی تو میرے دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ خواتین خاص طور پر بچوں کو یعنی جس طرح ایک اپنی ذمہ داری ہوتی ہے وہ ذمہ داری کے طور پر اس کو نہیں لیتی, بلکہ وہ سمجھتی ہے کہ ٹھیک ہے چونکہ برابری کا ایک کانسیپٹ بہت عام ہو گیا ہے, تو اگر ہم نیپی چینج کر رہے ہیں تو باپ کو بھی کرنی چاہیے, اگر ہم نہلا رہے ہیں تو باپ کو بھی یہ کام کرنا چاہیے. ہر چیز میں یعنی انہیں وہ بچہ جو ہے نا وہ دو کے بیچ میں ایک بٹا ہوا ہے, اور اس میں پھر ظاہر اللہ تعالیٰ نے ماں کے اندر جو ممتا رکھی ہے, جو ایک شفقت رکھی ہے, جو ایک بچے کے ساتھ ایک بانڈنگ رکھی ہے, کیونکہ وہ بایولوجیکلی بھی اس کے ساتھ بانڈڈ ہے, تو وہ چیز باپ کے اندر تو نہیں ہو سکتی. باپ کا ایک دوسرا رول ہو سکتا ہے اور دونوں مل کے ہی تربیت کر سکتے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ آج کے بچے مجھے زیادہ مظلوم لگتے ہیں کہ ان کو وہ محبت اور شفقت اس طرح نہیں مل رہی, یا پھر ایک اور ایکسٹریم بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ وہ ساری دنیا کے کام چھوڑ کے پوری کی پوری توجہ ان پر ہے اور بیسٹ پیرنٹنگ کرنی. جی, وہ بیسٹ پیرنٹنگ کے چکر میں پھر بہت کچھ مس کر جاتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں ایک بیلنس بھی ضروری ہے اور اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے. اچھا آپ ڈاکٹر صاحب اس سلسلے میں کیا کہیں گی, یہ بھی بہت بڑی کمپلین آتی ہے کہ جی خواتین سے کہ وی آر ناٹ آن سیم پیج, یعنی میں اگر کہتی ہوں ہاں تو میاں کہتے ہیں نا, اور کچھ جگہوں پہ تو جائز ہے کہ بھئی میاں ہی ٹھیک ہے, لیکن کچھ جگہوں پہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں میں نا یہ نہیں سمجھ ہوتی اور بچہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ یہ آپس میں ڈیوائیڈڈ ہیں تو میں اپنا بینیفٹ لے لوں. کیسے والدین اس چیز کے اوپر لائیں جب ان کو لگے کہ ان کا جو ساتھی ہے وہ صحیح بات پہ اگری نہیں کر رہا؟ مجھے لگتا ہے کہ اس میں تھوڑی سی دونوں سائڈس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آرگیومنٹ میں نہ آئیں, بحث و جدال میں نہ آئیں, اور دوسرے کی بات سن لیں, تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کر دیں, دوسرے کو سوچنے کا موقع دیں, بات کو کسی اور اینگل سے پھر پیش کریں. یعنی بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ہم بات اپنی پوری طرح سمجھا ہی نہیں پاتے اور پھر یہ سمجھتے کہ دوسرے نے نہیں ہمیں سمجھا, حالانکہ ہم نے سمجھایا ہی نہیں صحیح طور پر. تو مجھے لگتا ہے کہ حوصلے اور صبر کی کمی ہے. شاید زندگی ویسے ہی بہت فاسٹ ہو گئی ہے, تو پھر ہمیں اس معاملے میں بھی جلدی ہوتی ہے کہ جو میرے منہ سے نکلے وہ دوسرا فوراً سمجھے اور پھر میری مرضی کے مطابق ہی کام کرے, تو یہ پاسبل نہیں ہوتا. دوسروں کو ٹائم دینا چاہیے اور ہیلدی ڈسکشن ہونی چاہیے, اور پھر احترام کا دائرہ تو کبھی بھی نہیں ہاتھ سے جانا چاہیے. اچھا کبھی کبھی والدین جو ہیں کچھ ایسے بلنڈرز کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ دین سے متنفر ہو جاتے ہیں. یعنی دین پہ عمل کرنا تو اللہ کی توفیق سے ہی ہوگا, ہم جتنی بھی کوششیں کر لیں, اور اسی لیے ہمیں اللہ سے ہر وقت مانگنا ہے. لیکن کون سی ایسی مسٹیکس ہیں جن کے بارے میں آپ ضرور کہیں گے کہ بھی یہ ریڈ فلیگز ہیں, پلیز والدین آپ یہ والی غلطیاں نہ کریں, ان سے اپنے آپ کو بچائیں جب بچوں کو دین سکھانا ہے؟ اس میں سختی سے پرہیز کریں اور چیزیں ٹھوسنے سے پرہیز کریں, زبردستی نہ کریں. اب مثال کے طور پہ ہمیں بچوں کو اگر ہوم ورک کروانا ہو تو عام طور پر ہم پیار محبت سے پوچھتے ہیں بیٹا کر لیا تم نے, یا اس کو ہیلپ کریں گے, یا کوئی ٹیوٹر رکھ کے دیں گے, یا کچھ بھی کریں گے. لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو پھر ہم آپ خود سوچیں کہ میں اکثر پیرنٹس کو مدرس کو کہتی ہوں کہ آپ اس پہ غور کریں کہ آپ صبح کے وقت نماز کے لیے اپنے بچے کو کس طرح اٹھاتے ہیں. یعنی
کیا آپ سلام کرتے ہیں؟ کیا آپ پاس جا کے ہاتھ جسم پہ پھیرتے ہیں؟ کیا آپ اگر وہ پھر بھی نہیں اٹھا تو آپ دوسری دفعہ کیسے بات کرتے ہیں؟ تیسری دفعہ کیسے کرتے ہیں؟ میں نے کہا کہ ہم عام تو عموماً میں نے دیکھا ہے کہ لوگ صبح سویرے ہی گھر میں ایک ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں دین کے نام پر. پھر اسی طرح اگر بچہ قرآن نہیں پڑھا یا اس کو عربی پڑھنے میں اس کا دل نہیں لگ رہا تو وہاں اس کے اوپر بعض اوقات کفر تک کے فتوے لگانے لگتے ہیں اور اس کا حوصلہ توڑ دیتے ہیں. یا یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ وہ کیوں آخر نہیں پڑھنا چاہتا, کہ پڑھانے والے سے وہ مطمئن نہیں ہے یا وہ اسکول سے آیا ہوا اور تھکا ہوا ہے اور اس وقت اس کا دل کسی اور چیز میں لگا ہوا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں پھر چیزوں کو پوری طرح انالائز کر کے سمجھ کے پھر اس کے بعد دیکھنا چاہیے کہ مسئلے کی جڑ کیا ہے. اچھا اگر میں آپ یہ جو آپ بات کر رہی ہیں یہ کہوں ماں کو تو وہ کہیں گی کہ اچھا پھر اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو چھوڑ دوں؟ ہاں چھوڑ دیں, تھوڑا سا چھوڑ دیں. ماں کہتی پھر تو وہ پڑھے گا ہی نہیں, پھر تو وہ تو ویسے ہی چاہ رہا ہے نہ پڑھے, آپ پھر یہ کہہ رہی ہیں. ہاں نہیں, اس میں یہ کہ جس وقت وہ اس پہ ٹرسٹ بھی کریں. اگر وہ کہتا ہے کہ اچھا پڑھتا ہوں تو بس تھوڑی دیر چھوڑ دیں آپ اس کو کہ اچھا پڑھ لے گا. پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں پڑھی نماز, تو پھر آپ اس سے پوچھیں, آپ اسی سے سوال کریں کہ اچھا اگر نماز نہ پڑھے تو ہوتا کیا ہے, یعنی کہ ضروری کیوں ہے. یعنی کہ بچے کا شعور بیدار کریں اور اسی سے ہی اگلوائیں کہ وہ جو کر رہا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم بچوں کو بعض اوقات جب ان کی رائٹ ایج ہوتی ہے نماز کی اس وقت ان کو تیار نہیں کرتے اس کے لیے. جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں پھر ہم ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ جن گھروں میں والدین نماز پڑھتے ہیں عموماً دیکھا گیا ہے کہ بچے ابھی کھڑے ہونے کی عمر کوئی پہنچتے ہیں تو وہ ساتھ شریک ہو جاتے ہیں جی, اور وہاں کے آگے سجدہ کر رہے ہیں, رکوع کر رہے ہیں, آگے پیچھے گھوم پھر رہے ہیں. میرا چھوٹا سا گرینڈ سن ہے تو اذان کی آواز ہوتی ہے تو ہر چیز, جیسے ہم لوگ چپ ہو جاتے ہیں ٹھہر جاتے ہیں تو وہ بھی ٹھہر جاتا ہے اور دوڑا آتا ہے, دادی نماز. تو ہم نے تو نہیں اس کو کہا کہ یہ سب کرو, کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ گھر میں جب اذان ہوتی ہے تو سارے لوگ الرٹ ہو جاتے ہیں اور اٹس سم تھنگ اسپیشل. تو جب ہم خود کسی چیز کو اہمیت دیتے ہیں تو بچے ہمارے عمل سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. میں تو ہمیشہ کہتی ہوں کہ میرے نزدیک پیرنٹنگ کا سب سے اہم اصول یہ ہے کہ جو بچے سے کروانا ہو وہ آپ خود کرو, کر کے دکھاؤ. بالکل. اچھا لیکن کئی والدین ایسے ہیں جو دیکھتے بھی ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں اور بچپن میں اسی طرح بچے چل رہے ہیں, لیکن وہ اب ٹپیکلی ٹین ایج میں آتے ہیں نا تو کہتے ہیں جی اب نمازیں ان کی چھٹی شروع ہو گئی ہیں, اب وہ قرآن میں اتنا انٹرسٹ نہیں لے رہے ہیں اور اب ہم پریشان ہو رہے ہیں کیونکہ اب غلط ایکٹیویٹیز آ رہی ہیں. وہاں پہ اتنا ٹھہراؤ کیسے لایا جائے؟ اس میں بھی صبر اور حوصلے کی ضرورت ہے اور ماحول بدلنے کی بھی ضرورت ہے. ایک اور چیز یہ کہ آپ تو خیر خود زیادہ بہتر سمجھتی ہیں کہ ہمارے جو کھانے پینے کا سٹائل ہے اور جو جنک فوڈ کی کثرت ہے, کہ گھر میں کھانا پکا ہوا ہے اور بچے آرڈر کر رہے ہیں باہر, اور یا زیادہ تر بچے باہر ہی کھا رہے ہیں. تو ان سب چیزوں نے بھی ان کی اوور آل صحت پہ, ان کی سوچ پہ, ان چیزوں پہ کافی اثر ڈالا ہے, جس کی وجہ سے بھی مشکلات ہو رہی ہیں. تو ہمیں صرف کسی ایک چیز کو سامنے رکھ کے نہیں فیصلہ کرنا, پورا ہیلدی لائف سٹائل جب تک نہیں ہوگا تو ہیلدی ہیبٹس بھی نہیں پیدا ہو سکتی. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. تو والدین کیسے وہ بیلنس لے کر آئیں گے جس میں محبت بھی ہو, جس میں ڈسپلن بھی ہو اور جس میں دین کے مطابق رہنمائی بھی ہو, اور اسپیشلی وہ اس ٹائم میں رہ رہے ہیں ہر چیز جو ہے نا وہ ہائپر اسٹیمولیشن پہ چل رہی ہے, تھرل پہ چل رہی ہے اور ڈیرنگ ایٹیٹیوڈز پہ چل رہی ہے. اس کے لیے پھر کام ڈاؤن ہونے کی ضرورت ہے, یعنی کہ اپنے آپ کو ٹائم دینے کی, بچوں کو ٹائم دینے کی اور ٹھہراؤ کی. مجھے یاد ہے کہ جب میرا بیٹا چھوٹا تھوڑا سا بھی لاؤڈ ہوتا تھا تو میں وسپر کرنے لگتی تھی, تاکہ یعنی یہ بات ایسی نہیں کہ جس پہ ہم اتنا شور کریں, ہم اس بات کو آرام سے بھی کر سکتے ہیں. تو یہی ہے کہ یہ ساری چیزیں تو ہیں, اٹس اے فیکٹ کہ ہمارے آس پاس بہت پولوشن ہے, لیکن پھر ہم اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں اس کا فیصلہ تو ہمیں خود کرنا ہوگا. اچھا آپ جیسی شخصیت کو دیکھ کر نا ایسے لگتا ہے کہ ان کے تو گھر میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور ان کے تو بچوں میں تو بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, لیکن ابھی آپ نے جیسے کہا کہ اچھا وہ لاؤڈ ہوتا تھا,
تو یہ بھی ایک ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ جو دین پڑھانے والے لوگ ہیں ان کو کوئی چیلنج نہیں فیس کرنا پڑا اور وہ بہت آسانی سے گزر گئے. نہیں، بچے تو بچے ہوتے ہیں، ہم سب ہیومن بینگس ہیں، اور سب کے اندر جذبات ہیں، خواہشات ہیں، شیطان بھی ساتھ لگا ہوا ہے، نفس بھی لگا ہوا ہے، تو ساری چیزیں ایک نارمل وے میں ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ پھر ان کو چینلائز کرنا پڑتا ہے، ان کو ڈسپلن کرنا پڑتا ہے. کچھ بچے بائی نیچر بڑے سافٹ ہوتے ہیں، کچھ بچے بائی نیچر بڑے تھرل والے ہوتے ہیں، اچھل کود بہت زیادہ کرتے ہیں. تو پھر ماں باپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سارے بچوں کو کمپیئر نہ کریں ایک دوسرے سے، اور ہر ایک کے ساتھ ایک معاملہ نہ کریں، ہر ایک سے فرق رکھیں. اچھا، نماز کی تو آپ نے کافی ساری بات بتا دی، لیکن خواتین میں نا ایک جو مائیں دیکھتی ہیں اور بہت پریشان رہتی ہیں، وہ اپنی بچیوں کے حجاب کے لیے. بچیاں حجاب لے نہیں رہی، بچیاں یا یہ کہ حجاب لے کے اتار دیا، یا ایون کئی خواتین اپنے حجاب کے لیے کہتی ہیں کہ میں لینا چاہتی ہوں تو میرا شوہر اجازت نہیں دیتے. تو یہ جو ایک چیلنج ہے، اور ظاہر ہے سوسائٹی اتنی گلیمرس ہے خواتین کے حساب سے، تو بچیوں کے اوپر بھی وہ جو پریشر ہوتا ہے اور پھر خواتین کے اوپر بھی ہوتا ہے، اس کو کیسے ایڈریس کیا جائے؟ دیکھنے کی بات ہی کہ حجاب کرنا کیوں چاہیے. سب سے پہلے تو چاہے بچیاں ہوں، خواتین ہوں، کوئی بھی ہو، ان کو یہ جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ کسی انسان کی کوئی حکم ہے، یا ماں باپ اپنی طرف سے کوئی بات بنا کے آپ کو مجبور کر رہے ہیں، یا کسی ریلیجس پارٹی یا لیڈر نے آپ کے اوپر یہ مسلط کیا، یعنی اس کی اصل حقیقت کیا ہے اور اس کی ضرورت کیا ہے. تو اگر وہ سمجھ آ جائے تو پھر انسان، اور اگر نہیں کرتے تو اس کا نقصان کیا کیا ہے، تو اگر یہ چیز سمجھ آ جائے تو پھر چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. لیکن اگر اس کے باوجود اگر کوئی نہیں سمجھتا اور اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہے، تو پھر اگر ایڈلٹ ہے تو اس کا سمجھنے کے بعد اس کا حساب اس کو خود دینا ہوگا. ایون پھر والدین کی بھی ذمہ داری نہیں رہتی. والدین کی ذمہ داری تو جب ہی تک ہے نا جب تک وہ شعور کی حالت کو نہیں پہنچتے. جب وہ بلوغت کی حالت کو پہنچ جائیں، شعور کی حالت کو پہنچ جائیں، اور آپ اپنا فرض پورا کر چکے، تو پھر وہ جو کرتے ہیں وہ خود ذمہ دار. بالکل صحیح. اچھا، خواتین کے لیے اگر میں فیوچر کے لیے پوچھوں کہ آپ کی ان کے لیے کیا ویژن ہوگی کہ ایک عورت کتنی اسپرچولی اسٹرانگ ہو، انٹلیکچولی کیسی ہو، ایموشنلی کیسی ہو؟ اور خیال ہے اس میں ہر چیز اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے، اور ان میں بیلنس ہونا چاہیے. آپ اسپرچولی ایسے اسٹرانگ نہ ہو کہ آپ ایموشنلی ڈیڈ ہی ہوئے پڑے ہوں، کہ آپ کے اندر کوئی ایموشنز ہی نہ رہیں، اور یا ایموشنل اتنے ہو کہ آپ کے اندر کوئی سنجیدگی نہ ہو، اور کوئی، تو ہر چیز اپنی جگہ خوبصورت لگتی ہے، اور ہر چیز کی اپنی اپنی ویلیو ہے. یعنی ہر ایک جو انسان کے اندر قوتیں اللہ نے رکھی ہیں، تو ان سب پر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے آپ کو پرکھتے رہنے کی، اور اپنا محاسبہ کرتے رہنے کی کہ کہاں کوئی چیز حد سے بڑھی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ سے نقصان کیا ہو رہا ہے. اگر ہم بہت ایموشنل ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ انسانوں کے اندر زیادہ رکھی ہوتی ہیں، وہ ان کے لیے اس کا امتحان ہوتا ہے. کچھ لوگوں کے اندر کچھ چیزیں کم ہوتی ہیں تو وہ ان کے لیے امتحان ہوتا ہے. تو پھر ہمیں اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے. خود کو پہچاننا اور خود اپنی ہی غلطیاں، اپنی ہی ویکنیسز اور اپنی اسٹرینثس کو جاننا بے حد ضروری ہے، تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو ایک دفعہ زندگی یہ دی ہے، اس سے آپ بھرپور فائدہ اٹھا سکیں. کیونکہ اگر یہ صرف اس طرح کے کمپلینٹس میں گزر گئی کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، یا میں وہ نہیں کر سکتا، مجھے یہ نہیں ملا، تو پھر اپنا ہی نقصان ہے. اچھا، آپ یہ بتائیے گا کہ ماشاءاللہ آپ نے اتنے اسٹوڈنٹس کو مینٹور کیا ہے، تو آپ کا ایک مربی کا رول ہمیں بہت نظر آتا ہے کہ آپ پہچانتی ہیں کہ اچھا یہ کام اس سے کروائیں، یہ کام اس سے کروائیں. یہ جو ایک ویژن ہوتی ہے استاد کی کہ وہ اسٹوڈنٹ کے پوٹینشیل کو پہچان سکے. یعنی کبھی کبھی ہمیں کسی پہ غصہ آ رہا ہوگا، ہمارا کسی کے ساتھ کام کرنے کو دل نہ چاہ رہا، لیکن آپ اس کو اس طریقے سے وہاں پلیس کرتی ہیں کہ اس کا بیسٹ پوٹینشیل پہ کام ہو جائے، اور واقعی سب دیکھتے بھی ہیں کہ اس سے بہترین کام ہوتا ہے. یہ کوالٹی کیسے اپنے اندر ایک استاد پیدا کرے؟ ہوتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، اللہ تعالیٰ ہی دل میں ڈالتا ہے. لیکن اس کے لیے انسانوں میں دلچسپی ہونا، نان ججمنٹل ہونا، انسانوں سے محبت رکھنا، انسانوں کے خیر خواہی، کہ یہ ضائع نہ ہو. مجھے لگتا ہے کہ ایک انسان دنیا بھر کی دولت سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے. دنیا کی چیزیں آنی جانی ہیں، لیکن انسان اگر ہاتھ چلا جائے، اس کا کوئی نقصان ہو جائے، وہ
بگڑ جائے اور اس کی وہ صلاحیتیں جو اللہ نے اس کو دے کے بھیجے تھے، جو خزانے اس کے ساتھ بھیجے، وہ اگر استعمال نہ ہوئے تو میں سمجھتی کہ بہت بڑا نقصان ہے۔ تو جتنا آپ دیکھیں اب تو دنیا میں یہ ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ پورے بن گئے اسی لیے۔ بالکل بالکل۔ اچھا یہ بتائیں کہ مینٹل ہیلتھ، اس پہ بھی آج کل بہت زیادہ مطلب شور بھی بہت ہے، نظر بھی ہمیں بہت آ رہا ہے، انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، یہ سیلف ہارم بہت بڑھ گیا ہے، سوسائڈل یہ سلسلے بھی بہت زیادہ ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ تو اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے مینٹل ہیلتھ کے چیلنجز میں؟ اور کچھ لوگ بار بار بس یہ کہتے ہیں کہ یہ ایمان کم ہے اس لیے یہ مینٹل ہیلتھ کا چیلنج ہے، تو اس کا کیا ریلیشن شپ ہے؟ وہ ایک وجہ ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ کچھ فزیکل ریزنز بھی ہوتی ہیں، جیسے کہتے ہیں، میں بہت تفصیل تو اس کی نہیں جانتی، لیکن یہ کہ کیمیکل امبیلنس ہو جاتا ہے باڈی میں، بعض اوقات وہی فوڈ کے پرابلمس، کھانا پینا ٹھیک نہیں، سونے جاگنے کے اوقات ٹھیک نہیں، راتوں کو جاگ رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ جب رات کی نیند نہیں پوری ہوگی تو انسان کے اندر لازمی طور پر ایک فرسٹریشن اور ایک تھکاوٹ اور وہ اس کے رویے اور موڈ پہ فرق پڑے گا۔ تو یہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ باقی پھر یہ کہ اسپرچولی اگر ہم بہت ویک ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور ایک بہت بڑی وجہ جو میں نے دیکھی ہے وہ ہے شیطانی وسوسے۔ شیطان نے آدم علیہ السلام کو بہکایا، پھر شیطان نے آدم علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کی اور اس کی اولاد کے ساتھ بھی، اور اس نے قسم کھائی ہوئی ہے، اور اس کا وار انسان پر وسوسوں کی شکل میں چلتا ہے۔ اور اگر انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے پروٹیکٹ نہیں کرتا تو بعض اوقات وہ وسوسے اتنے بڑھ جاتے ہیں اور اس کا وار اتنا سخت ہوتا ہے کہ انسان واقعی وہ بیماری کی حد تک چلا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے پھر اگر آپ کو شیطانی وسوسے محسوس ہوتے ہیں؟ اس کے لیے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ لینی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے، اور ایسی دعائیں بھی موجود ہیں، ایسے اذکار موجود ہیں کہ جن کے پڑھنے سے انسان واقعی پروٹیکشن ملتی ہے، اور بعض اوقات لوگوں کے اندر ایک واضح فرق آتا ہے۔ تو پہلے تو یہ کہ کوئی بھی بیماری ہو، چاہے نزلہ زکام ہی ہو، چاہے کوئی مینٹل ہیلتھ کا مسئلہ ہو، تو پہلے تو یہ ڈائگنوز کرنا بہت ضروری ہے کہ اصل روٹ کاز کیا ہے، اور پھر اس کے مطابق اس کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جو بھی علاج ہو، چاہے وہ دوائیاں کھانے کی شکل میں ہے یا کوئی کاؤنسلنگ یا تھراپی کی شکل میں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اذکار جو ہیں اور شفا کی دعائیں جو ہیں یہ بہت فائدہ دیتی ہیں۔ بالکل۔ اچھا، آپ مختلف کریکولم پڑھاتی ہیں اور مختلف بکس وغیرہ پڑھاتی ہیں، آپ کیسے ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ اس وقت یہ چیز جو ہے، اور ہمیں نظر بھی آتا ہے کہ اچھا یہ نیڈ آف دا ٹائم تھی اور آپ نے پڑھا دی، وہ کیسے آپ ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ یہ مجھے پڑھانا چاہیے؟ میں مختلف اوقات میں مختلف چیزیں پڑھتی رہتی ہوں، اور پھر حالات کا جائزہ لیتی رہتی ہوں کہ کون سی چیز کب کی جائے، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رہنمائی ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ۔ یہ بتائیے گا کہ ماشاءاللہ اب اتنے ادارے اور اتنے افراد ہیں اس وقت کہ جہاں شر پھیل رہا ہے وہاں دین کا کام بھی بہت پھیل رہا ہے، اور بہت لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن کوئی ایسا آپ کو گیپ نظر آتا ہو کہ یہ ابھی تک ہم نہیں کر پا رہے جو ہم دیندار لوگ ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے، وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے جو ہم کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اگر سارے دین پڑھنے اور پڑھانے والے وہ کرنے لگے جو وہ سکھا رہے ہیں تو بہت سے مسئلے حل ہو جائیں۔ اگر آپ کو کوئی موقع ملے کہ خواتین کے ارد گرد جو ہیں 3 چیزیں آپ بدل سکیں کہ وہ اپنے خاندان کو صحیح طرح لے کے چل سکیں، تو آپ کیا کریں گی؟ تو دیکھیں، بدلتا تو اللہ ہی ہے، انسان کے تو ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ میں چاہوں گی کہ خواتین جو ہیں وہ اسپرچولی اسٹرانگ ہوں، ایمان کی مضبوطی ہو، کبھی بھی زندگی کے کسی بھی موڑ پر اپنے انٹلیکچوئل گروتھ پر کمپرومائز نہ کریں، مسلسل کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں، کیونکہ جب ہم سیکھنا پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، اور ضروری نہیں کہ صرف ایک ہی چیز سیکھیں، مختلف اللہ نے ہر ایک کو صلاحیتیں مختلف دی ہیں، آپ اپنا شوق دیکھیں، اپنا انٹرسٹ دیکھیں، زندگی کے جس موڑ پر آپ ہیں اس سے متعلق جو کچھ آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے وہ چیزیں سیکھیں، اور پھر یہ ہے کہ جو کچھ آپ سیکھ رہے ہیں اور جو کچھ آپ کر رہے ہیں ان کو پریکٹس بھی کریں، تو آپ ساتھ یعنی کہ گرو کرنا شروع کر دیں گے، اور پھر ساتھ ساتھ آپ کو اپنی صلاحیتیں پتہ چلنے لگیں گی۔ پھر اگر آپ کو پتہ چلے تو پھر سستی چھوڑیں، پھر آپ ڈریں نہیں، پھر آپ ان کو استعمال کریں، اس ٹیلنٹ کو، وہ جو کچھ آپ نے سیکھا، آپ نے جو تجربہ حاصل کیا، جو آپ
جو آپ کو اللہ نے ٹیلنٹ دیا پھر اس کے مطابق آپ اپنی کوئی لائن آف ایکشن بنائیں، کیونکہ ہر شخص نہ تو ٹیچر ہو سکتا ہے، ہر شخص نہ ڈاکٹر ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر یہ جذبہ آپ کے اندر انسانوں کی خدمت کا رکھا ہے تو وہ آپ کو سجھا دے گا کہ آپ اپنے طریقے پہ کیسے، یعنی اپنے اس ٹیلنٹ کے ساتھ کس طرح انسانیت کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں. کیونکہ اللہ نے جو کچھ ہمیں دیا نا یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے، یہ ہمیں شیئر کرنے کے لیے، اور ہمیں اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا چاہیے. میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتے ہیں کہ لینے پہ نظر نہ رکھیں، دینے پہ رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں قرآن مجید کے جو متقین کی اور کامیاب لوگوں کی صفات بتائیں اس میں کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو بھی ہم نے ان کو رزق دیا، اور رزق صرف مال و دولت نہیں ہوتا، ہر وہ صلاحیت، ہر وہ قوت، طاقت، چاہے وہ ذہنی، جسمانی، مالی، کسی بھی طرح کی ہے، وہ ہمارے لیے ہمارے پاس ایک امانت ہے، اور اس امانت کو ہمیں آگے تک پہنچانا ہے اور اس کے حقداروں تک لے کے جانا ہے. اچھا، خواتین اکثر یہ بھی کہتی ہیں کہ جوش تو مجھے بہت آتا ہے جب میں قرآن کلاس میں آتی ہوں اور پڑھتی ہوں، استقامت نہیں ہے. تو استقامت کیسے لائی جائے اپنے اندر؟ استقامت کے لیے پڑھنے کے ساتھ ساتھ ایسے دوست آپ کو چاہیے ہوتے ہیں، ایسی کمپنی آپ کو چاہیے ہوتی ہے کہ جو آپ کو سپورٹ دیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ایک درخت اگر کہیں صحرا میں اکیلا اگا ہوا تو تیز جھکڑ سے ٹوٹ کے گر ہی جائے گا، لیکن اگر وہ درختوں کے جھنڈ میں ہے تو آس پاس کے درخت اس کو پروٹیکٹ کریں گے. اچھا، اینڈ میں آپ سے کچھ رولز چاہوں گی کہ آپ ضرور ڈیفائن کریں کہ اس رول کو آپ کیسے دیکھتی ہیں، والدہ کا رول. انتہائی ذمہ دار، انتہائی شفیق، انتہائی محبت کرنے والا، اور سب سے زیادہ اپنے بچوں کے اوپر رحیم، شفیق اور بہترین رول ماڈل. بیٹی اپنے والدین کے لیے خوشیوں کا باعث ہو، نہ صرف یہ کہ شادی سے پہلے بلکہ بعد میں بھی. اگر اس کی زندگی میں کچھ مسائل ہیں یا کچھ، تو اچھی باتیں والدین کے ساتھ پیچھے پلٹ کے شیئر کرے، لیکن تکلیف دے نہیں، الا یہ کہ کوئی چیز حد سے گزر جائے تو پھر تو obviously اور چیز ہے. لیکن خدمت گار، کیئرنگ مدر ان لا، محبت دینے والی اور ویلکم کرنے والی، اور بہو کو بیٹی کے برابر سمجھنے والی، اور بہو والدین کو، یعنی نئے پیرنٹس کو رسپیکٹ دینے والی، اور اپنے اس نئے گھر کو اپنا گھر سمجھنے والی. اور اس ریلیشن شپ میں میں دیکھتی ہوں کہ دونوں کو ایک دوسرے کو ٹائم دینا چاہیے، بہت جلدی ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ بیٹی جہاں سے آئی ہوتی ہے اس کے ساتھ بہرحال اس کی ایک محبت اور اس کی زندگی کا ایک حصہ گزرا ہوتا ہے. تو جو لوگ یہ بہت جلد بازی کرتے ہیں کہ بس ادھر سے فوراً کٹ جائے، اب ان سے کوئی تعلق نہ ہو، اب ساری کی ساری جو ہے توجہ ہم ہی کو ملے اور سارا بس ہمارے ہی فائدے کی ہو جائے، تو یہ بہت زیادتی کی بات ہے. اس کے جذبات کو سمجھیں، اس کی ضروریات کو سمجھیں، اور اس کو ٹائم دیں، اور اس کو اپنا بنائیں. اور اپنا بنانے کے لیے صرف باتیں کافی نہیں ہوتی، بہت ساری جسچرز ہوتے ہیں. اچھا، ورکنگ وومن اس وقت ورک کرے جب وہ سمجھے کہ وہ اپنے بنیادی فرائض جو ہیں جو اللہ نے اس کے اوپر عائد کیے ہیں وہ پورے کر رہی ہے. اور اگر ضرورت ہے اس کو پھر بھی تو اس میں اپنی جو عبادات ہیں ان کو کمپرومائز نہ کرے. اگر ورکنگ انوائرمنٹ ایسا ہے جہاں پر کچھ اس کے لیے یعنی ماحول اتنا موافق نہیں، تو اللہ تعالیٰ کی حدود نہ توڑے. اور باقی یہ کہ کام کے اندر امانت اور سنجیدگی اور دلچسپی اور پھر محنت، یہ بھی بہت ضروری ہے. اور ہوم میکر کو کبھی اپنے آپ کو مظلوم نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں کچھ بھی نہیں کر رہی، لیکن اس میں یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو ایک موقع دیا ہے تو سارے کا سارا وقت جو ہے وہ صرف پھر گھر کو نہ دے، اس کے ساتھ ساتھ اپنی صلاحیتوں کو بڑھانے کی کوشش کرے. اور اب تو گھر ہوتے ہوئے بھی آپ آن لائن اور ورک فرام ہوم اور بہت ساری چیزیں ساتھ ساتھ کر سکتے. بس وقت ضائع کرنے والے نہ ہو، زندگی میں صرف آرام طلب نہ ہو کہ ہر چیز میں بس ہمیں ہماری ساری خواہشات اور ضروریات پوری ہوتی رہیں، یا پھر یہ کہ ہم اپنی نیڈس کو پورا کرنے کے بعد ہم تعیشات کی طرف چل پڑیں. تو وہ چیزیں نہ ہوں، اپنے وقت کو صحیح معنوں میں استعمال کریں. اینڈ میں الہدا کے بارے میں، یعنی یہ دو اسپیشلٹیز مجھے نظر آتی ہیں بہت بڑی،
ایک تو یہ کہ 1 سال کا جو ڈپلوما کورس ہوتا ہے اس میں آپ قرآن کا ترجمہ، تفسیر، فہم، عمل میں لانا بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں، جو کہ لوگوں کو بہت ہی عجیب سی بات لگتی ہے کہ یہ کیسے پاسبل ہوا. اور دوسرا جو آپ نے بخاری پوری جو ہے وہ پڑھائی اور اس کی فہم دی، تو میں چاہوں گی کہ اس کے بارے میں آپ ہمیں ضرور کچھ بتائیں. اس میں جب یہ کورس ڈیوائس کرنا تھا تو اس وقت میں نے بیٹھ کے قرآن شریف کھولا اور میں نے کہا کہ اچھا سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں اور ایک مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں، اور اگر ہم قرآن مجید کا ایک سپارہ دیکھیں تو اس میں 15-16 رکوع ہوتے ہیں، اور اگر ہم ہر روز ایک رکوع کا کر لیں تو ہم مہینے میں 2 رکوع کر سکتے ہیں. اچھا سال میں 24 پارے ہو گئے تو باقی جو ہے ان کا کیا ہوگا. تو ان کو ہم کچھ چیزیں قرآن مجید میں جیسے قصص وغیرہ ہیں تو ریپیٹیڈلی آتے ہیں، تو اس طرح وہ پورے ڈیز کے اوپر ڈیوائڈ کر کے میں نے آیات کو اور رکوعوں کو جب دیکھا تو مجھے لگا کہ کچھ مشکل نہیں ہے 1 سال میں اس کو مکمل کرنا. تو الحمدللہ وہ ایک بہت ہی اللہ تعالیٰ نے میرا خواب پورا کر دیا اور لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا، کیونکہ بہت سی بچیاں جو پڑھ رہی ہوتی ہیں ان کے لیے دوسری تعلیم کے ساتھ مشکل ہوتا ہے کہ 2-3 سال یا 5-5 سال وہ دین کی تعلیم کے لیے لگائیں. اور ویسے بھی ہمارا کوئی پروگرام یہ نہیں تھا کہ ہم عالمات تیار کریں، ہمارا تو یہ تھا کہ ایک کامنرز کے لیے، عام بندوں کے لیے قرآن مجید کی ایک سمجھ اور فہم، اور پھر یہ کہ عربک میں اس کی سمجھ جو ہے وہ آسان ہو جائے. تو الحمدللہ وہ ایک سکسیسفل پروگرام بنا. اور پھر اس کے بعد یہ تھا کہ چونکہ میری اپنی پی ایچ ڈی حدیث میں تھی تو میں نے سوچا کہ جس علم کو میں نے اتنے 4 سال اتنی اس کے بارے میں اتنا کچھ پڑھا ہے تو مجھے اس کو بھی آگے سکھانا چاہیے. تو الحمدللہ وہ پھر کئی سالوں پہ محیط سلسلہ رہا لیکن مکمل ہو گیا. قرآن سے تو محبت ایک قدرتی فطری سی بات ہے، لیکن اس کے بعد جب میں نے حدیث پڑھائی ہے تو اس سے جو حکمت سیکھی ہے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھی ہے اور جو آپ کے معاشرے کا ایک خوبصورت رخ دیکھا ہے اور جس طرح معاملات کو لے کے چلنے کی صلاحیت اس سے پیدا ہوئی ہے، تو میں جب حدیث پڑھاتی ہوں تو مجھے لگتا ہے میں کسی اور ہی دنیا میں ہوں. یعنی میں اتنا انجوائے کرتی ہوں اس کو اور اتنا سیکھتی ہوں اور بہت گہرائی کے ساتھ چیزوں کو جاننے کا موقع ملتا ہے. تو ایک آپ کی اور بھی بہت سکسیسفل کلاس ہے فقہ القلوب کے نام سے، جس میں وہ جو عقیدہ جو ہے نا اور ایمانیات اس پہ بہت ہی مضبوطی اور بہت گہری سمجھ آتی ہے. اس سلسلے پہ بھی میں چاہوں گی کہ آپ ضرور بتائیں. فقہ القلوب کتاب جو ہے عربک میں ایک اس کا اصل نام ہے انسائکلوپیڈیا آف نالج آف دا ہارٹ. یعنی بیسیکلی اگر اس کو دیکھا جائے تو 4 والیوم میں 1000 پیج کی کتاب ہے یہ، بلکہ 1000 پیج سے بھی زیادہ. تو بڑی کتاب تھی، لیکن جب میں نے مدینہ میں اس کو، مدینہ کی ایک لائبریری ہے جو مسجد نبوی میں خواتین کے وہ جو ہے سائڈ اس پہ، تو میں یہ ہوتا تھا کہ نماز پڑھی اور جا کے لائبریری میں بیٹھ گئی، پھر اگلی نماز کے لیے آگے پھر لائبریری میں. تو یہ 2 کام میرے ہوتے تھے. تو میں نے لائبریری میں جب اس کو پڑھنا شروع کیا تو میں پڑھتی چلی گئی اور وہیں میں نے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ میں نے جا کے اس کو پڑھانا ہے، کیونکہ اردو میں مجھے ایسی کوئی کتاب نہیں ملی تھی. تو اس میں بنیادی طور پر قرآن مجید کی سمجھ کے حوالے سے بھی بہت کچھ ہے، اور انسان کو اپنا آپ سمجھنے کا بھی بہت موقع ملتا ہے. اور بڑی خوبصورت بات اس میں یہ ہے کہ بندے اور رب کا جو تعلق ہے وہ جیسا ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں پورا ایک والیوم جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں ہے، اور تو اس سے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے. تو 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک یہ کہ آپ اپنے آپ کو پہچانتے ہو، انسان اپنی کمزوریوں سے واقف ہو، اور دوسرا یہ کہ اپنے رب کو پہچانتا ہو. تو جب اپنے آپ کو پہچانتا ہے تو انسان کے اندر عجز اور انکساری آتی ہے، اور جب بندہ اپنے آپ کو بندہ سمجھتا ہے تو بہت سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. اور جب انسان اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے تو اس کی عظمت دل میں آتی ہے، پھر اس کے آگے جھکنے کو خود بخود دل چاہتا ہے. تو یہ انسان کی عبادات اور ان چیزوں کو بھی خوبصورت بناتی ہے. جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ آپ کا. تو ناظرین، جب علم تربیت بن جائے اور تربیت بندگی، جہاں قرآن نصاب نہیں میزان بن جائے، وہاں معلم مربی میں ڈھل جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہمارے ایسے استاد ہیں جو ہم تک قرآن اور حدیث کا علم پہنچاتے ہیں، وہ مربی ہماری زندگی میں رہیں اور ہم ان سے فائدہ حاصل کرتے رہیں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں اپنی عبادت کے ذریعے،
اپنے اعمال کے ذریعے، اور جو اللہ تعالیٰ نے جس مشن کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے ہم اسے پورا کر سکیں۔ آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔